بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 5 کی تمرین کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہماری آج کی تمرین کا سوال ہے: بین باب کل من الافعال وصیغها من المضارع المعلوم والمجهول باقسامهما فی الآیات والجمل الآتیۃ۔ آنے والی آیات اور جملوں کے اندر وارد ہونے والے افعال کا باب متعین کیجیے اور اس کے ساتھ مضارع معلوم، مجہول اور ان کی اقسام کے اعتبار سے صیغے کو بھی بیان کیجیے۔ تو آئیے بلا تاخیر ان آیات اور جملوں کے اندر افعال کو معلوم کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا جملہ ہے: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ حالانکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانچا ان لوگوں کو جو جہاد کریں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں جانچا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ پہلا صیغہ لما يعلم، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم باب سمع یسمع سے ہے۔ دوسرا صیغہ یعلم، یہ بھی واحد مذکر غائب ہے لیکن یہ فعل مضارع مثبت معلوم ہے اور باب اس کا بھی سمع یسمع ہے۔ اگلی آیت ہے: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کے اندر بھی ثلاثی مجرد کے دو فعل استعمال ہوئے ہیں: لم تفعلوا، لن تفعلوا۔ پہلا صیغہ لم تفعلوا، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نفی جہد بلم باب فتح یفتح سے ہے، اور دوسرا صیغہ ولن تفعلوا، یہ جمع مذکر حاضر فعل نفی معروف مستقبل مؤکد بالن ناصبہ باب فتح یفتح سے ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے کے اندر فعل ہے یغفر، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ اس کے بعد ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے۔ آیت کے اس ٹکڑے کے اندر ثلاثی مجرد سے فعل استعمال نہیں ہوا بلکہ ثلاثی مزید فی سے استعمال ہوا ہے۔ یرید یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم باب افعال سے ہے، اور اس کے بعد ان یخفف، یہ باب تفعیل سے ہے، خفف یخفف۔ یہاں پر صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل مضارع مثبت معروف ہے، لیکن یہاں پر حرف ان داخل ہو گیا تو یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں۔ فعل ہے یعذب، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب تفعیل سے ہے۔ اس کے بعد ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، دو فعل استعمال ہوئے ہیں، تستغفر اور یغفر۔ تستغفر یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب استفعال سے ہے۔ چونکہ اس سے پہلے ان شرطیہ داخل ہو گیا ہے اس لیے یہ فعل ان شرطیہ کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے۔ دوسرا صیغہ ہے لن یغفر، لن یغفر واحد مذکر غائب فعل نفی معروف مستقبل مؤکد بالن ناصبہ باب ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ لم یلد یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم باب ضرب یضرب۔ لم یولد صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم مجہول باب ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ دو فعل استعمال ہوئے ہیں ما یخدعون اور ما یشعرون۔ ما یخدعون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم
باب فتح یفتح سے ہے، اور ما یشعرون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی معلوم باب نصر ینصر سے ہے۔ اس کے بعد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اچھی ہو۔ یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے تکرہو، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے، لیکن یہاں پر اس کی ابتدا میں حرف ان داخل ہوا جس کی وجہ سے اس کے آخر سے نون اعرابی ساقط ہوا اور یہ فعل مصدر کے معنی میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ تین فعل استعمال ہوئے ہیں، لم یکن، لیغفر اور لیہدیہ۔ سب سے پہلا صیغہ ہے لم یکن، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جاحد بلم معروف باب نصر ینصر سے ہے۔ دوسرا صیغہ ہے یغفر، یغفر واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ اور آخری صیغہ اس جملے کے اندر لیہدیہم، یہدی، یہدی یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ اس کے بعد ہے یجلس خالد فی الحدیقۃ، خالد باغیچے میں بیٹھتا ہے، فعل ہے یجلس، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ اگلا جملہ ہے من یکثر مزاحہ یلقى الہوان، جس کا مذاق زیادہ ہوتا ہے وہ پستی یا ذلت پاتا ہے۔ دو فعل استعمال ہوئے ہیں یکثر یلقى، یکثر یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب کروم یکرمو سے ہے، یہاں پر اس سے قبل حرف شرط یعنی من آیا ہے اس لیے اس کو ساکن کیا ہے۔ اور دوسرا صیغہ ہے یلقى، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے، اور اس کے آخر میں یا ساقط ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ من حرف شرط نے اس آخری حرف کو ساکن کیا اور چونکہ وہ حرف علت تھا تو اس لیے ساقط ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے افرح بالعودۃ الی المدرسۃ، میں مدرسے کی طرف لوٹنے کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوں۔ افرح یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے۔ اس کے بعد ہے تغفر ذنوب التائبین، توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول باب ضرب یضرب سے ہے۔ اس کے بعد ہے نرحم الضعفاء والمساکین، ہم کمزوروں اور مساکین پر رحم کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس میں فعل ہے نرحم، صیغہ جمع متکلم فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے۔ اگلا جملہ ہے تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے سیکھو یا تعلیم حاصل کرو۔ تعلموا یہ صیغہ امر ہے، اور تسودوا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب تفاعل سے ہے، چونکہ اس سے قبل حرف ان آ گیا ہے جس کی وجہ سے نون آخر سے ساقط ہو گیا اور یہ فعل مصدر کے معنی میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اتعلم لیخدم الدین، میں سیکھتا ہوں تاکہ دین کی خدمت کر سکوں۔ اتعلم یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف باب تفاعل سے ہے، اور اس کے بعد ہے لاخدم، اخدم یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے لام حرف تعلیل آیا ہے تو اس لیے اس کے آخر میں فتح ہے۔ اس کے بعد ہے کبر الغلام ولما یتہذب، لڑکا بڑا ہو گیا لیکن ابھی تک اس نے تہذیب نہیں سیکھی، ادب نہیں سیکھا۔ دو فعل استعمال ہوئے ہیں کبرا اور لما یتہذب۔ کبرا فعل ماضی ہے چونکہ ہماری بحث فعل مضارع سے متعلق ہے، اور لما یتہذب یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی معروف بلما باب تفاعل سے ہے۔ اذن تجدوا عند اللہ اجرا عظیما، پھر تم اللہ کے ہاں بہت بڑا بدلہ یا اجر پاؤ گے۔ یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے تجدو، تجدو یہ اصل میں تجدون ہے، جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب
ضرب یضرب سے ہے، چونکہ اس سے پہلے حرف ناصبہ اذن آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو فتحہ دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے آخر سے نون اعرابی ساقط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ان تجتہدوا فالفوز حلیفکم، اگر تم محنت کرو گے تو کامیابی تمہاری حلیف ہوگی، یعنی تمہاری ساتھی ہوگی۔ فعل ہے تجتہدو، یہ اصل میں تجتہدون ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف باب افتعال ہے، چونکہ اس سے قبل ان شرطیہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے آخر کو ہم نے ساکن کیا تو نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اخوایا لم یسافرا الی قاہرۃ، میرے دونوں بھائیوں نے قاہرہ کی طرف سفر نہیں کیا۔ فعل ہے لم یسافرا، یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل نفی جحد بلم معروف باب مفاعلہ سے ہے۔ اگلا جملہ ہے اتعلم العربیۃ لکی اخدم الدین، میں عربی زبان سیکھتا ہوں تاکہ دین کی خدمت کر سکوں۔ پہلا فعل ہے اتعلم، یہ صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف باب تفاعل سے ہے، اور اس کے بعد ہے اخدمہ، اخدمہ یہ صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے، چونکہ اس سے پہلے حرف تعلیل حرف ناصبہ یعنی کی آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آخر میں فتح دی ہے۔ اگلا جملہ ہے یرا ان تمطر السماء بعد قلیل، نظر آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آسمان برسے گا یا آسمان سے بارش ہوگی۔ یرا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول باب فتح یفتح سے ہے، اور تمطر یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف باب نصر ینصر سے ہے، اور اس کی ابتدا میں حرف ان آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معنی مصدر میں منتقل ہو گیا۔ مسلم پاکستان لن یرضوا بالحضارۃ الوثنیۃ، پاکستان کے مسلمان ہرگز راضی نہیں ہوں گے بتوں کی تہذیب سے یا بتوں کی پرستش کرنے والوں کی تہذیب سے۔ فعل استعمال ہوا ہے لن یرضوا، یہ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل نفی معروف مستقبل مؤکد بالن ناصبہ ہے، اور باب ہے سمع یسمع۔ اس کے بعد ہے غامت السماء ولم تمطر، آسمان ابر آلودہ ہوا لیکن وہ نہیں برسا۔ دو فعل استعمال ہوئے ہیں، غامت اور تمطر۔ غامت فعل ماضی ہے، اس لیے ہماری بحث سے خارج ہے۔ ولم تمطر، لم تمطر یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل نفی جحد بلم معروف باب افعال سے ہے۔ اذن یفرح الفلاحون ویحرثوا ارضهم، پھر کسان خوش ہوں گے اور اپنی زمینوں کے اندر کھیتی باڑی کریں گے۔ دو فعل استعمال ہوئے، یفرح اور یحرث۔ یفرح صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے، اس سے قبل اذن حرف ناصبہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آخر کو فتح دی ہے۔ اور ویحرث یہ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف باب نصر ینصر سے ہے، چونکہ اذن وہ دونوں جملوں پہ داخل ہوا ہے، اس لیے یہاں پر بھی نون اعرابی ساقط ہے۔ ذَلِكَ الضَّيْفَانِ لَمَّا يَأْكُلَا الْعَشَاءَ، ان دونوں مہمانوں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا۔ فعل استعمال ہوا لما یأکلا، لما یأکلا یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل مضارع منفی معروف بلما باب نصر ینصر سے ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کروں۔ اتمم یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع مثبت معروف باب تفعیل سے ہے، چونکہ اس کی ابتدا میں بھی حرف تعلیل ہے، اس لیے ہم نے اس کو فتح دی ہے۔ لا تدخل الصف حتى يؤذن لك، کلاس میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ لا تدخل یہ صیغہ نہیں ہے، نہیں کی بحث میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یؤذن یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف باب سمع یسمع سے ہے، اس سے قبل بھی حتی حرف ناصب آیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آخر کو فتح دی ہے۔ ایان یکثر فراغ الشبان یکثر فسادهم، نوجوانوں کی فراغت زیادہ رہے گی، ان کے فسادات بھی زیادہ رہیں گے یا ان کا بگاڑ بھی زیادہ رہے گا۔ یکثر یہ دو جگہ پر استعمال ہوا ہے،
یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف باب کروما یکرمو سے ہے۔ متی تکتبوا الی اکتب الیکم، جب تم میری طرف لکھو گے یا مجھے لکھو گے تو میں تمہیں یا تمہاری طرف لکھوں گا۔ دو صیغے استعمال ہوئے، تکتبو اکتب۔ تکتبو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب نصر ینصرو سے ہے۔ متی یہاں پر شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم نے تکتبو کے آخر سے نون اعرابی کو ساقط کر دیا۔ اکتب الیکم، اکتب یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف باب نصر ینصرو سے ہے، یہ بھی حرف شرط کی وجہ سے ساکن ہے۔ متی یعلن بالجہاد تجدنی فی طلیعۃ الصفوف، جب جہاد کا اعلان کیا جائے گا تم مجھے ابتدائی صفوں کے اندر پاؤ گے۔ دو فعل استعمال ہوئے، یعلن تجد۔ یعلن یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول باب افعال سے ہے، اور تجد یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ تو یہ تھی آیات اور جملے جن کے اندر ہم نے افعال کی پہچان کی۔ ہماری اس مشق کا آخری سوال ہے، ہات مثالا واحدا لکل من المضارع ای للمثبت والمنفی والمستقبل والجحد للمعلوم والمجہول۔ فعل مضارع کی تمام اقسام سے ایک ایک مثال لائیے، مثبت، منفی، مستقبل، جحد معلوم اور مجہول، ان تمام اقسام سے ایک ایک مثال لائیے۔ چونکہ ہم کثیر تعداد میں صیغے اور جملے حل کر چکے ہیں، انشاءاللہ ان صیغوں اور جملوں کے حل کرنے سے اس قدر استعداد آپ میں پیدا ہو گئی ہوگی کہ آپ خود ان مثالوں کو لے آئیں گے، اس لیے یہ سوال آپ خود حل کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے سبق نمبر 5 کو مکمل کیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔